ٹھیک ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ کنگ نہیں کنگ میکر ہے. اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگوں کو اب کے بھی میں نے سن رہا ہو کہ اگر وہ کنگ میکر ہی رہتے تو ٹھیک تھا، کنگ نہ بنتے. ارے بادشاہ، نظام سکہ کی ایک دن کی حکومت آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ شخص 3 سال 7 مہینے پرائم منسٹر آف پاکستان رہ کر گئے اور آپ کے کہنے پہ وہ کنگ میکر بن جاتے. اب اس کی تصویر کا دوسرا پہلو، میرے کنگ میکر کہنے کے بعد میری برادری کے جتنے بھی لوگ تھے نا، میرے قبیلے کے لوگوں نے کنگ میکر کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ لگے رہے. 2013 میں مجھے پورا یقین تھا اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کے لیے بھی مجھے آفر ہوئی. اچھا. اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، وہ کسی اور نجومی سے کروا لے گی، میں نے نہیں کی. اس کے مقابلے میں اس نجومی نے پیش گوئیاں کر دیں، میں نے نہیں کیں. اور 24 مئی 2014 کو ایک بہت بڑے چینل پہ جہاں الیکشن کے نتائج اناؤنس ہونا تھے، تو ان کے آنر نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں. یس، ہمیں بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا میں یہ لائن اس طرح سے بولوں گا اور اس کو اس طرح سے مکمل کروں گا. یہ کسی کے لیے قابل قبول لائن جو آخر میں نے بولنا تھا نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی میری بات نہ بن سکی. اور انہوں نے مجھے شگفتگی سے کہا کہ پرچہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہونے دو. اور پھر 24 مئی 2014 کو میرے خلاف پرچہ ہوا اور مجھے یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اچھا. خیر، عمران خان کی وجہ سے آپ کو بھی ملک چھوڑنا پڑا. خیر آگے چلتے ہیں. اب سارے کنگ میکر کی طرف آئے تو میں نے باقاعدگی سے کنگ میکر کی معافی مانگی کہ یہ میری 20 سال میں پہلی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی، اور میں تب تک نہیں آؤں گا ٹیلی ویژن کسی بھی نیٹ ورک پر جب تک میں اس کی علمی توجہ پیش نہ کر لوں. تو پھر اس کے نتیجے میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ والے. صحیح ہے. یہاں لوگوں کی صبح پیش گوئیوں کے حوالے سے کیا درست ہوتی ہے نہیں، مجھے اس سے بات غرض نہیں. مجھے تو اپنے سے غرض ہے کہ میں نے اگر ایک غلط پیش گوئی کی تو اس غلط پیش گوئی کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے اس کا پورا اپنی طرف سے حق ادا کر دیا. پھر اگلا سپیل آیا. صحیح ہے. جب اگلا سپیل آیا تو میں اور مبشر لقمان اور یہ دوسرے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، بات کی بولی بول رہے تھے، پڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ وہ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ. اچھا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 2 باریاں لیں گے. کسی نے کہا 10 سال اس کا مطلب چلے گا. کسی نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. جب انہوں نے پہلا اپنا مکمل کر لیا تو پھر میں ٹیلی ویژن پر آیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹنگ مکمل کر لی اور بالنگ کریں گے اور اپنے اوور مکمل اچھا ٹکا کے پھینکے لاسٹ بال تک. یس. پھر اس کے بعد میں آیا، میں نے کہا اب بالنگ بھی مکمل ہو چکی، اب یہ فیلڈنگ کریں گے. فیلڈنگ کے بعد اتنا نے اپنے اوورز پھینک لیے ہیں، فیلڈنگ اتنے عرصے تک جاری رہے گی. فیلڈنگ کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب یہ بحیثیت 12 کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر ہوں گے. ان نجومیوں پامسٹوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہوں. عام بندے کی بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب بھی میں جس طرح سے پہلے پوچھا ہے کہ ارے بھائی، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ابھی شکستہ ہے، اچھا بکھری ہوئی ہے، لہٰذا ابھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے، ابھی اقتدار ان کا حصہ نہیں ہے. تو باقاعدگی سے کہہ رہا ہوں اگر میں ڈیٹ دینا شروع کر دوں تو یہ جو 13 14 18 ڈیٹوں کی بات کر رہے ہیں یہ سارے شروع ہو جائیں گے. ایک طریقہ کار تو اپنے علیحدہ راستہ بنانے کا بڑی مشکل سے تلاش کیا اور اس پر میں چل رہا ہوں. واللہ عالم بالصواب. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس معاملے میں تاریخ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے؟ عقل مندی ہے ان کے نزدیک، لیکن کاپی رائٹ جو ہے نا چونکہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں گریز کر رہا ہوں. لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی جی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دے رہی. کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ساتھ دے رہی ہے
اچھا یہ تو پھر کہیں نا مستقبل قریب میں یہ مقدر کی لکیر اگر ہم مائل سٹون سیٹ کریں کوئی بھی. اچھا آپ نے ہاتھ پڑھا ویسے ان کا؟ ہاں میرے پاس ان کے ہینڈ پرنٹ پڑے ہوئے ہیں. وہ پرانے والے ہیں کہ ابھی تازہ بھی کچھ ہے؟ 1996 ہینڈ پرنٹ ایک دفعہ لے لے تو لائف ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. 32 راجا یوگ 101 غیر معمولی علامات تمام کی تمام ایز اٹ از رہتی ہیں, یہ ختم نہیں ہوتی. لیکن وہ بڑھ بھی سکتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں تھوڑی لکیریں کے آگے پیچھے تھوڑا سا تقدیر معلق کے حوالے سے ہوتا ہے, گدا گدا اور گھوڑا گھوڑا رہتا ہے. لیکن نشانات جو ہیں یہ رہتے ہیں. ان میں بھی اگر 19-20 کی تھوڑی سی کسی جگہ پہ شکست و ریخت آ جائے تو پھر بھی گدا گدا اور گھوڑا گھوڑا ہی رہتا ہے. صحیح ہے, صحیح. اچھا, تو خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک اور شخص ہیں, آج کل بڑا ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے صحافیوں کا بھی اور جنرل پبلک کا بھی. اچھا, میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند آئے گا وہ. ہاں ہاں, فیض حمید. ہاں, فیض حمید سے میری اچھا باقاعدگی سے ملاقات ہوئی. یہ گرفتاری سے پہلے 2018 میں ملاقات ہوئی. اس وقت تو بڑے پاورفل تھے وہ, اس وقت پورے جوبن پہ تھے. تو ان کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس پڑے ہیں اور کچھ کہنے سے اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ آج کل کچھ کہنا نامناسب ہے, تو بہت کچھ انہیں بتا دیا گیا تھا. جی اچھا, کہ یہ ہو سکتا ہے. واللہ علیہ السلام. تو ابھی آپ فیض حمید صاحب کے حوالے میں سے ڈسکس نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ انڈر ٹرائل ہیں, تو اس لیے ڈسکس کرنا بنتا نہیں. خیر, آپ نے ہاتھ دیکھا, آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا, آپ نے ان کے تاثرات بھی پڑھے ہوں گے, ان کی پرسنالٹی کا انالیسس بھی کیا ہوگا. وفاداری ہے ان کے ہاتھ میں. ایک ہی بات ہے, جب میں لفظ استعمال کروں گا تو بہت ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. بالکل ڈسکس نہیں کرنا اس لیے کہ وہ اپنا انڈر ٹرائل ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات, اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. خاموش لفظوں سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ حالات ٹھیک ہیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. سر, جرنیلوں کی بات ہوئی ہے تو آپ ویسے کن کن جنرل سے ملے ہیں ابھی جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اور اس کے بعد جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل صاحب؟ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید آصف منیر صاحب ہیں جی, ان کی میری ملاقات جب کور کمانڈر گجرانوالے ہوتے تھے تب. ہاں, تو آپ کو باقاعدگی سے 2 سال پہلے بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے تو آپ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی 1 سٹیپ پروموشن آپ کی پڑی ہے. اچھا, اور 3 سٹار جنرل آپ ہیں. جی, جبکہ میں انہیں جانتا نہیں تھا جہاں میری ملاقات کروائی گئی. اچھا, کہ یہ فوجی ہیں اور جرنیل ہیں, اور یہ ان کو بتایا گیا ان کے ہاتھ دیکھ کر کے آپ آرمڈ فورسز سے متعلق ہیں. اچھا, اور اس عمر کے حصے میں 3 سٹار جرنیل ہوں گے اور 4 سٹار بننے جا رہے ہیں. تو انہوں نے 2 چیزیں فرمانے لگے. ایک تو میں تمام چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں 3 سٹار جرنیل ہوں, کور کمانڈر گجرانوالہ ہوں, لیکن آپ کے 4 سٹار سے اس لیے نہیں میں اتفاق کرتا کہ مجھے لگ نہیں رہا. نہیں, میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ جون جولائی میں ہے, اور آگے چل کر جب آتا ہے تو اس کے لیے 4-5 ماہ کا ٹوٹل پیریڈ بنتا تھا اس وقت. تو میں پہلے ریٹائرڈ ہو جاتا ہوں, تو لہٰذا یہ نہیں ممکن نہیں.